اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب بات ہوتی ہے توبہ کی راستے میں حائل ہونے والی دوسری رکاوٹ کیا ہے۔ توبہ کے راستے میں حائل ہونے والی دوسری رکاوٹ ہے توبہ کو بوجھ سمجھنا اور ثابت قدم نہ رہنا۔ یعنی توبہ کو بوجھ سمجھنا اور اس پر ثابت قدم رہنا دشوار ہو جانا، یہ شیطان اور نفس امارہ کا کرتوت ہے۔ جب آپ لوگوں سے کہیں کہ توبہ کر لیں تو ان میں سے بعض کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اجی یہ بہت مشکل ہے۔ مثلاً تمباکو نوش کہے گا، میں 20 سال سے تمباکو نوشی کر رہا ہوں، اب میں اس سے کیسے توبہ کروں؟ جب آپ نظر حرام ڈالنے والے کو توبہ کے لیے کہیں گے تو وہ کہے گا، میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں عورتوں کی طرف دیکھتا چلا آ رہا ہوں، میری تو یہ عادت بن چکی ہے اور اس کے بغیر رہنا بہت مشکل ہے، اور پھر اب میں یکدم کیسے توبہ کر لوں؟ کسی جھوٹے یا چغل خور کو ان افعال بد سے توبہ کے لیے کہا جائے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے زندگی بھر لوگوں کے لیے اپنی شخصیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ طویل مدت میں اپنی بنائی ہوئی خیالی تصویر کو اپنے ہی ہاتھوں توڑ دوں۔ بلکہ عام لوگ کہتے ہیں دینداروں نے ہر چیز ہمارے اوپر حرام کر دی ہے، سگریٹ، شراب، موسیقی، منشیات اور گانے تک سب کچھ جب حرام ہے تو اب ہمارے لیے بچا ہی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر غلطی و عیب سے پاک اور عظمت والا ہے۔ گنتی کی چند اشیاء حرام ہیں جبکہ حلال اشیاء بے شمار و لامحدود ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اس دنیاوی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت اور اللہ کی توفیق کا حصول ہے۔ اے لوگوں، سنبھل کر نیک اعمال پر ہمیشگی کو اپنے اوپر ناروا بوجھ ہرگز نہ سمجھیں۔ مثلاً اگر آپ کو عادت پڑ گئی کہ رات کو لہو و لعب میں گزار کر دن بھر سوتے رہیں اور نماز فجر، ظہر اور عصر تک غفلت میں گزار دیں تو آپ شرعی احکام کو بوجھ نہ کہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ آپ نے رات کو دن میں تبدیل کر کے اپنے اوپر کتنا بڑا ظلم کیا ہے، اور دن کو تو آپ نے رات بنا دیا ہے۔ ہمارا پروردگار فرماتا ہے سورۃ النباء میں یہ آیت ہے کہ ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا اور دن کو معاش یعنی روزی کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور صورت میں فرمایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کون سا معبود ہے جو تمہارے سکون کے لیے رات لائے گا، گویا رات سکون کے لیے ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ رات کو شور و غوغا اور رقص و سرور کے لیے وقف کر لیا اور دن کو معاش کی بجائے سکون سمجھ کر غفلت کی نیند سوتے رہے۔ اگر آپ اس طرح دن بھر بھی سوتے رہے تب بھی آپ کی نیند مکمل نہیں ہوگی۔ اپنے نفس کو کنٹرول کریں اور اسے نظم و ضبط کا پابند بنائیں، رات کو جلدی سوئیں اور صبح کو جلدی بیدار ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو صبح کے وقت غفلت کی نیند سویا رہتا ہے، اس کے باوجود اس کو رزق مل جاتا ہے، یعنی نماز فجر کے بعد رزق تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تو اے لوگوں، آپ سوئے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، لیکن اللہ تعالیٰ تب بھی آپ کو رزق دے رہا ہے، کیا اس سے ذرا بھی شرم و خجالت محسوس نہیں ہوتی؟ تو اللہ کی نافرمانیاں کرتے جاتے ہیں اور اللہ مہلت پہ مہلت دیے جا رہا ہے، رزق، عزت، دولت کے خزانے دیے جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں ذہن میں جو خلش پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کو ناروا بوجھ اور اس طرح شریعت پر عمل کو بوجھ سمجھنے سے چھٹکارا کیسے حاصل ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں چند اقدامات کی ضرورت ہے، اور وہ اقدامات کیا ہیں؟ چلیں آئیں میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ پہلا قدم اگر ہم یہ اٹھائیں کہ توبہ آج اور ابھی کریں، یعنی فوراً اور بلا تردد توبہ کریں، بلکہ توبہ کرنے سے پہلے مت سوچیں کہ میں توبہ کروں یا نہ کروں، اور کیا میں اپنی توبہ پر قائم رہ سکتی ہوں یا نہیں۔ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں اور صدقے دل سے اس کو اپنا آقا، مالک، خالق، رازق اور رب تسلیم کر لیں۔ تو کس چیز کے متعلق استخارہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کا سبب کیا ہے؟ آپ پر واجب ہے کہ فوراً اور ابھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، کیونکہ توبہ فرض ہو یا واجب، آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ کیا آپ کو توبہ کرنی چاہیے یا نہیں۔
اس شخص کی طرح جو فتویٰ لیتا پھرا کہ کیا اسے اللہ کی شریعت پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں۔ اللہ کے خالص بندوں، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، تمام اطاعت کرنا چاہتے ہیں یا اب آپ کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کہ آپ اطاعت کرنا چاہتے ہیں یا نافرمانی کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل حقائق سے یہ ثابت ہوا کہ توبہ کو بوجھ سمجھنے اور توبہ پر قائم رہنے کو مشکل جاننے کا علاج یہی ہے کہ اپنے گناہوں کی فوراً اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، توبہ کو قلب پر مت ڈالیں، اپنے دل کو مکمل آزاد کر دیں۔ دوسرا قدم ہمارا یہ ہوگا کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ جب آپ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ سچی توبہ کے نتیجے میں آپ سے جو برائی چھوٹے گی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو بہتر نعم البدل عطا کرے گا۔ مثلاً جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے سودی بینکوں میں ملازمت ترک کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کتنا پاک اور کتنا عظیم ہے جو خود تو کھانے کا محتاج نہیں لیکن ساری مخلوقات کا رازق ہے۔ اسی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، میں ان سے رزق کا خواہش مند نہیں اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب مخلوقات کا رازق اور وہ قوت والا غالب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور آسمان میں تمہارا رزق موجود ہے اور جن چیزوں کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، بس زمین و آسمان کے رب کی قسم، بلا شبہ یہ مذکورہ امور اسی طرح حق ہیں جیسے تم بولتے ہو۔ اللہ عز و جل نے مزید فرمایا ہے سورہ ہود میں کہ زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ اور اللہ نے ان کی روزی اس میں چھپا دی ہے۔ تو پھر ہمیں کس بات کا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا چھوڑ دے گا، لیکن جو ہے ہم اپنے اعمال کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا عمل کیا۔ ہم پر سب سے پہلے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ صدقے دل سے معاملہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیے گئے اپنے سارے وعدوں کو سچ کر دکھائے گا، تو صرف اللہ تعالیٰ کے روح پرور صدقے دل سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس چیز سے کافی ہو جائے گا جو ہمارے نزدیک اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایک جگہ کہ اور جو اللہ سے ڈرے گا تو وہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ضرور بنا دیتا ہے اور اسے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان تک نہ ہوگا۔ تو یقین کر لیں کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کو اللہ کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے۔ گناہ سے بچنے کے لیے تیسرا قدم یہ ہے کہ یہ یقین کر لیں کہ میرے اندر برائی اور گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت ہی نہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد، توفیق اور نصرت میرے ساتھ نہ ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ حسن ظن رکھنا ضروری ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اور اس کی توفیق ان کے شامل حال رہتی ہے۔ لہٰذا ہر صعوبت اور ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کی قوت، قدرت اور توفیق سے آسان تر ہو جاتی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جب تو اللہ سے مدد طلب کرے گا تو وہ یقیناً تیری مدد کرے گا۔ چوتھا قدم یہ ہے کہ بندوں کے دل رحمان کی انگلیوں میں، یعنی حدیث مبارکہ میں ہے کہ بندوں کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے ان کو پھیرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تو رات بسر کرتے وقت گناہوں کو پسند کرتا ہے لیکن صبح ہوتے ہی تجھے گناہوں سے نفرت ہو جائے اور تجھے اس کا ادراک و شعور بھی نہ ہو، کیونکہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے زور، اپنی ہمت اور طاقت کی کلی طور پر نفی کر دیں اور اللہ قادر و قہار، الملک الجبار کی طرف سے عطا کردہ قوت، توفیق اور عزم و ہمت پر بھروسہ کریں۔ غور کا مقام ہے کہ جب سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو ان کی قوم کے کافروں نے چیلنج دیا تو شعیب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے۔ سورہ اعراف میں جو ہے یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے، سیدنا شعیب علیہ السلام کے بارے میں ہے
کہ اس کی قوم میں سے تکبر اور انکار کرنے والے گروہ نے کہا، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے، یہ تم ہمارے دین کی طرف واپس آ جاؤ گے۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ باوجود اس کے کہ ہم تو تمہارے دین کو سرے سے ناپسند کرتے ہیں، یعنی اس سے نفرت کرتے ہیں، بے شک اگر ہم تمہارے دین میں واپس لوٹ آئے تو پھر ہم اللہ کریم پر بہت بڑا بہتان باندھیں گے۔ اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دے دی اور ہمارے لیے ممکن ہی نہیں کہ ہم اس دین کی طرف لوٹ جائیں، مگر جب اللہ ہمارا رب چاہے۔ ہمارے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے اور ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ اے ہمارے رب، میں ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان تو حق کے ساتھ فیصلہ فرما اور تو ہی اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس طرح ذاتی طاقت و ہمت کی نفی کر دیں۔ جب سیدنا شعیب علیہ السلام کی طرح بندہ کہہ دے کہ ہم نے اللہ پر ہی بھروسہ کر لیا، اتنا کہہ دینے سے سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے، اب تم جو چاہو کرو۔ سیدنا شعیب علیہ السلام سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا، سورہ یونس میں ہے کہ چنانچہ تم اور تمہارے شریک مل کر میرے خلاف فیصلہ کر لو، پھر تمہارا فیصلہ تم میں کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف وہ کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، سورہ ہود میں ہے کہ تم سب میرے خلاف تدبیر کر لو، پھر تم مجھے مہلت مت دو، بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا اور جو میرا رب اور تمہارا رب ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ بے شک ہماری پیشانیاں اور ہمارے دشمنوں کی پیشانیاں ایک ہی مالک الملک کے ہاتھ میں ہیں، جو سب کا رب ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ہمارے ساتھ اور ان کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ اسی لیے اے بندے، تو اپنی قوم و ہمت کی نفی کر دے تاکہ تجھے اللہ تعالیٰ کی معیت کا احساس و شعور حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الحدید میں کہ اور تم جہاں بھی ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہے کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں کہ اور اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو ان کو بتا دیں کہ بے شک میں قریب ہوں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ تو اللہ کو یاد کر اور اللہ تجھے یاد کرے گا، تو اللہ کو یاد کر تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ کے لیے اے میرے پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ کی معیت کا شعور حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے درجہ کرام پر غور کریں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے سورہ علق میں کہ اس شخص کے متعلق اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کیا رائے ہے اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا تقویٰ کا حکم دیتا؟ آپ کی کیا رائے ہے اگر وہ شخص حق کو جھٹلائے اور پھر جائے؟ کیا اسے علم نہیں کہ بے شک اللہ دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ ساتھ درذیل فرمان پر غور کریں جو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ نقل کرتے ہوئے سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ ان دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، بے شک ہم تو ڈرتے ہیں کہ وہ فرعون ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرے۔ دونوں آیات کو سورہ علق کی آیت نمبر 14 کے ساتھ سامنے رکھ کر غور کریں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کیا اس شخص کو علم نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ گویا اللہ تعالیٰ جھٹلانے والے شخص کو چیلنج دے کر وعید سنا رہا ہے، جبکہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 46 میں ان دونوں بندوں کے دلوں کی تسلی اور اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی معیت اور سننے اور دیکھنے کا یقین دلایا، یعنی اپنے ساتھ کا اور اپنے سننے اور دیکھنے کا یقین دلایا، کیونکہ وہ دونوں جلیل القدر پیغمبر ہارون و موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور جھک گئے اور سچے دل سے اس کی پناہ طلب کی۔ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کرنا چاہیے۔ سورہ علق میں ہے کہ کیا اسے علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے؟ گویا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر بندے نے میری معصیت سے توبہ نہ کی اور میری اطاعت نہ کی اور میں یقیناً اس سے انتقام لوں گا، اور توبہ کی صورت میں بندے کو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کرنا چاہیے۔ سورہ طٰہٰ میں ہے کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اور میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنے ساتھ کی بطور رحمت، اعانت، توفیق، تسدید اور ہدایت کا یقین دلا رہا ہے۔ توبہ کے راستے میں حائل ہونے والی تیسری رکاوٹ کے بارے میں ہم دوسری ویڈیو میں
جو ہے بات کریں گے، اور وہ ویڈیو میں بہت جلد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ شکریہ۔